اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب رسول ان کے پاس آ گئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے مابین عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط، حضرت موسیٰ، ان سب کے معاملات کو ذہن میں رکھیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ تم کہتے ہو عذاب آئے گا، کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا، نہ کسی برے کا، نہ بھلے کا، نہ نفع کا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہاں اوپر تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور پھر اس کے لیے ایک وقت معین ہے، اس وقت معین سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ چاہے وہ مسلمان جو بھی ساتھی ایمان لائے ہوں رسول کے ساتھ، وہ چاہے کتنا ہی چاہے کہ جلدی سے اب حساب پاک کر دیا جائے ان ناہنجاروں کا، لیکن نہیں، ان کے لیے وہ اجل جو معین جو ہے وہ پوری ہوگی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب وہ اجل آ جائے گی، وقت آ پہنچے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ تو اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اسے پہلے لا سکیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، تو اے نبی ان سے کہیے أَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے غور کیا، إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آدھم کے، بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو وہ کیا شے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلدی مچا رہے ہو، یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں، تمہارے پاس روک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، توڑ کیا کر لو گے، تحفظ کیا کرو گے، کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جرأتیں دکھا رہے ہو، جسارتیں کر رہے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب۔ ثم اذا ما وقع عبلتم، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لاؤ گے؟ آمنتم بہ، ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب ایمان لاؤ گے؟ آلان، کیا اب؟ وقد کنتم بہ تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے، گناہ گاروں سے کہ اب ہمیشگی کا مزہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں ہی کے طفیل۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، دیکھیے جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کفار سے یا مشرکین سے، مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ کوسچنز کیے جاتے تھے، کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کوئی تمسخر تو نہیں کر رہے، استہزاء تو نہیں کر رہے، واقعتاً جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے، شدنی ہے، یقینی ہے، آپ کو یقین ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، بہت زور ہے اس کلام میں، کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو، تم ہرا نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر کسی جان کے پاس، ایک جان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اسے فدیے میں دینا چاہے گی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اندر ہی اندر جو ندامت ہوگی، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ هو یحیی و یمیت، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی طرح تمہیں لوٹ جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔